سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ ہی دنوں میں معاہدہ ہوگا۔ اس ہیڈ لائن اور خبر نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب حاصل کر لی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں سب سے زیادہ اسی پر بحث ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے قیام کو 76 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس دیش کو مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے اور طاقتور ملک سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ایران کے باضابطہ تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسرائیل لگاتار کوشش کرتا رہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اور عرب کے جو دوسرے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ اس کے رشتے بحال ہو جائے۔ امریکہ کی کوششوں سے سال 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے ساتھ اسرائیل کا سفارتی رشتہ بحال ہو گیا تھا، لیکن سعودی عرب نے ابھی تک اس کے ساتھ سفارتی تعلق قائم نہیں کیا اور نہ ہی سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ دقتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن 2024 کے الیکشن میں اپنی خارجہ پالیسی کو کامیابی کے طور پر شمار کرانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ اگلے الیکشن میں ان کو کامیابی ملے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا بھی کچھ فائدہ ہے اور اس لیے سعودی عرب نے بھی ہری جھنڈی دے دی ہے اسرائیل کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے کے لیے یا معاہدہ قائم کرنے کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ سعودی عرب کی شرطیں بھی ہیں اور سعودی عرب کی شرطیں ایسی ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق براہ راست سعودی عرب سے ہے اور کچھ کا تعلق فلسطین کی عوام سے ہے۔ سعودی عرب کی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس معاہدہ کو منظور کرے گی تو سعودی عرب کے سول نیوکلیئر جوہری پروگرام کو معاہدہ کو منظوری دینی ہوگی کہ سعودی عرب اس ضمن میں کام کر سکے۔ ساتھ ہی فلسطین کو بھی ایک ریاست کا درجہ دینا ہوگا۔ فلسطین کے جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے ان سب کا کنٹرول دوبارہ فلسطین اتھارٹی کو دینا ہوگا، تبھی اس معاہدے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 رکن ہیں اس معاہدہ کہ امریکہ اپنی ثالثی میں، اپنی نگرانی میں معاہدہ کرانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیل کے صدر نتنیاہو نے واضح طور پر کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرنے کے ہم بہت قریب آ گئے ہیں اور بہت جلد ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ میں فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے 2 ٹوک اور واضح لفظوں میں کہا کہ یہ معاہدہ اسی وقت ممکن ہوگا جب فلسطین کے عوام کا خیال رکھا جائے گا، فلسطین کے تنازع کا جو حل ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ یعنی سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ فلسطین سے مشروط ہے، وابستہ ہے۔ انہوں نے انٹرویو میں واضح طور پر کہا کہ میں نہیں چاہتا فلسطینی عوام مزید پریشانیاں جھیلے، جو فلسطین کی نسلیں ہیں ان کو بھی اسی طرح جنگ کی صورتحال میں زندگی گزارنی پڑے۔ اس لیے ویسٹ بینک کے علاقوں سے اگر اسرائیل اپنے کنٹرول کو ہٹا لیتا ہے، دوبارہ فلسطینی اتھارٹی کو وہ دیا جاتا ہے، فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ دیا جاتا ہے اور بیت المقدس کو مکمل طور پر آزاد رکھا جاتا ہے، تب یہ معاہدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ سعودی عرب کو سول نیوکلیئر جوہری پروگرام کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں یورینیم کے اضافہ کی منظوری دی جائے گی اور امریکہ کے جدید ہتھیار کی فراہمی بھی سعودی عرب کو یقینی بنائی جائے گی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا کہ خطہ میں ایران جوہری پروگرام کو لگاتار آگے بڑھا رہا ہے اور اگر ایران نیوکلیئر طاقت بنتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی اس پروگرام کو آگے بڑھائے گا۔ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک جوہری پروگرام بنائے، کیونکہ جوہری ہتھیار بنانے کا مطلب ہے کہ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور جنگ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے پروگرام کی، اس طرح کے ہتھیار کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علاقہ میں، خطہ میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اگر ایران بناتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی اس پروگرام کو آگے بڑھائے گا۔ خیر یہ الگ باتیں ہو گئی، لیکن اسرائیل کے لیے سعودی عرب سے معاہدہ بہت ضروری ہے اور اس وجہ سے ہے کہ اس خطہ میں ایران لگاتار اسرائیل کے خلاف ہے اور اسرائیل فلسطین کی کئی ایسی اتھارٹی ہے کہ ایسے گروپ ہے جن کو جنگی پیمانے پر یا جنگ کے لیے ہتھیار کی فراہمی کرتا رہا ہے۔ حماس اور حزب اللہ گروپ کو سب سے زیادہ ایران مدد کرتا ہے، قطر کی جانب سے بھی مدد ہوتی ہے، سعودی عرب کی جانب سے پیسے کے حوالے سے، امداد کے حوالے سے فلسطین کے عوام کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہی ہے۔
ہے۔ اب جب پچھلے دنوں چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح سمجھوتا ہو گیا، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے ملک میں اپنا اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے، تو اس خبر نے اسرائیل کی نیند حرام کر دی۔ اسرائیل کی پریشانی اور بڑھنے لگی اور اسرائیل کو لگا کہ جس جگہ ہم قائم ہیں، آپ اگر اسرائیل کے نقشہ کو دیکھیں گے تو اسرائیل کے ایک طرف مصر ہے، دوسری طرف اردن ہے، تیسری طرف شام ہے۔ ان تین ملکوں سے اسرائیل کی سرحدیں ملتی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا جو کچھ ایریا ہے وہ سمندر سے ملتا ہوا ہے یا اس کے ادھر سمندر ہے، تو اسرائیل کی سرحدیں ان تین ملکوں سے ملتی ہے اور اردن کی سرحد ملتی ہے سعودی عرب سے۔ اسی طرح پھر ایران عراق کی وجہ سے اسرائیل کی سرحدیں ایران سے مل جاتی ہے، ادھر غزہ پٹی کے ایریا سے بھی۔ تو ایران اور جو سعودی عرب ہے، یہ دونوں جب ایک ہو جاتے ہیں مشرق وسطیٰ میں، تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کی نیند حرام ہونے لگی، اس کی پریشانی بڑھنے لگی کہ دونوں ملک اگر ایک ہو گئے اور ہمارے خلاف انہوں نے حلہ بول دیا تو ہماری مشکلیں کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اسرائیل نے اپنی طاقت میں اور اضافہ کرنے کے لیے، اسی طرح اپنے آپ کو وہاں مضبوط کرنے کے لیے اور ممکنہ حملہ سے بچنے کے لیے امریکہ سے لگاتار کوششیں کی کہ وہ اس معاہدہ کو آگے بڑھائے، تبھی امریکہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ابھی جو پورا مشرق وسطیٰ ہے، اس کے جو سب سے مضبوط اور طاقتور ممالک ہیں وہ دو ہیں، نمبر ایک سعودی عرب اور اس کے بعد ایران، اور ان دونوں ملکوں میں خود آپس میں لڑائی رہتی ہے پورے مشرق وسطیٰ میں، یا کہہ لیجیے خلیجی ممالک میں، اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ اور جب ان دونوں ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے تو اسرائیل اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کہیں نہ کہیں پریشان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے کسی بھی ملک نے جب اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رکھا تھا تو اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ رشتہ بہتر بنایا تھا، سفارتی تعلق قائم ہوا، اس طرح مراکش اور بحرین کے ساتھ، اور ٹرمپ کی کوششوں سے ہوا تھا جو پچھلے صدر رہ چکے ہیں امریکہ کے۔ اب حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان رشتہ بہتر ہوا تو اسرائیل نے ایری چوٹی کی زور لگا دی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا امن معاہدہ ہو جائے۔ جب امن معاہدہ ہو جائے گا سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تو اسرائیل کی تجارت بڑھے گی، دفاعی طور پر وہ مضبوط ہو جائے گا، اس کو اپنے کسی پڑوسی ملک سے کسی طرح کی جنگ کا یا کسی طرح کے حملہ کا یا کسی بھی حملہ آور دیش کو مدد کرنے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح اسرائیل خطہ میں مضبوط ہو جائے گا، اس کو کسی طرح کے حملے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اسرائیل لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ شروع میں نے بتایا کہ جو بائیڈن اگلے سال یعنی 24 میں دوبارہ صدر کے امیدوار ہوں گے یا ان کی پارٹی کا کوئی اور امیدوار ہوگا تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنی کوئی کامیاب خارجہ پالیسی کو دکھائے، کیونکہ امریکی صدر کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے وہ کامیاب خارجہ پالیسی، اور اگر وہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن تو ان کی ایک کامیابی شمار کی جائے گی۔ اس لیے بھی وہ اس معاہدہ کو چاہتے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنی شرط لگا دی ہے اور محمد بن سلمان کے ان جملوں کی، اس نظریہ کی انٹرنیشنل میڈیا میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ایک حلقہ میں تعریف ہو رہی ہے کہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے فلسطینی کوز کو پیش نظر رکھا ہے، فلسطین کے تنازع کا حل یقینی بنایا ہے۔ ایک بڑی بات ہے کیونکہ سعودی عرب آزاد ہے اسرائیل کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے میں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ہر ملک ایک دوسرے ملک کے ساتھ رشتہ بہتر بنا سکتا ہے، لیکن سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ رشتہ بہتر بنا رہا ہے فلسطینی تنازع کو حل کرانے کے لیے۔ کراؤن پرنس نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اگر سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہونے کی بنیاد پر فلسطین کا تنازع حل ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، خطے کے دو ممالک آگے بڑھیں گے اور فلسطین کا تنازع حل ہوگا۔ اسی وجہ سے اس معاہدہ میں جو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے اس میں فلسطینی اتھارٹی سے، فلسطین کے نمائندوں سے بھی سعودی عرب لگاتار بات چیت کر رہا ہے اور ان کی شرطیں سننے کے لیے تیار ہے کہ کیا شرطیں چاہتے ہیں، اور فلسطینی نمائندوں نے جو پیشکش کی ہے یا سعودی عرب سے کہا ہے کہ جن شرطوں کو اس میں رکھنا چاہیے، اس میں جو شرطیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ 1990 کا جو معاہدہ ہوا تھا اوسلو معاہدہ، اور اس میں جن ایریا پر اس وقت اسرائیل نے کنٹرول کر رکھا ہے ان تمام ایریا کو آزاد کرنا ہوگا اور فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنا ہوگا۔ دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ ویسٹ بینک کا جو پورا علاقہ ہے مغربی کنارہ وہ مکمل طور پر فلسطینی اتھارٹی کے اختیار میں رہے گا، اسرائیل کی آرمی وہاں نہیں رہے گی، اسرائیل کے کنٹرول میں وہ علاقہ نہیں رہے گا۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے 200 ملین امریکی ڈالر کی سالانہ امداد دی جاتی تھی فلسطینی اتھارٹی کو، لیکن 2016 کے بعد وہ امداد بند کر دی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی نے کہا ہے کہ دوبارہ وہ امداد جاری کرنی چاہیے۔
चौथी बुनियादी शर्त यह है कि मशरक़ी बैतुल मक़दिस में अमेरिका का एक सफारतखाना खुला हुआ था, जिसको कौंसल खाना कह सकते हैं या कौंसलर ऑफिस, तो उसको बंद कर दिया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की अपील है कि दोबारा उसको वहाँ कायम किया जाए। तो ये बेसिक शर्तें। इसके अलावा एक शर्त यह भी रखी गई है कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जो मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही थी 2014 के बाद, वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके हैं, तो दोबारा उसको बहाल किया जाए। तो ये सारी कोशिशें की गई है, ये सारे मुतालबात रखे गए हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से। और कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो फ़लस्तीन की भी एक तरह से इसमें कामयाबी होगी। फ़लस्तीन का जो तनाज़ुर इसराइल के साथ वो हल होगा, और इन्हीं शर्तों के साथ सऊदी अरब इसराइल के साथ अमन मुआहदा चाहते हैं। इसराइल सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिश्ते बेहतर हो गए थे, इसराइल की परेशानी बढ़ने लगी थी, और इसलिए वो सऊदी अरब के साथ रिश्ता बेहतर बनाना चाहता है। इसी बीच इसराइल ने अज़रबैजान के साथ रिश्ता बेहतर बना लिया, तुर्कमानिस्तान के साथ रिश्ता बेहतर बना लिया है। अब सऊदी अरब के साथ भी इसराइल रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान रिश्ते बहाल हो जाएंगे, दोनों मुल्कों में सफारती ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, और क्या इस माहदा की वजह से फ़लस्तीनियों के मसाइल हल होंगे, फ़लस्तीनियों की परेशानी में कमी आएगी? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।